ابو الفضل القومانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام پہنچانا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو الفضل پر اتنی کرم نوازی، اتنی بندہ نوازی کیوں؟ نبی پاک اپنا سلام بھجوا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ وہ درود پاک کون سا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنا ما هو اہلو۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف، آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ۔ بادل نیچے آیا اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ سنیے اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں۔ اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے اور دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا لے لو نا۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے،
کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا، تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے. رات کو، آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے. کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا. قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا. تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی آپ غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے. بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے. والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے. اب مجھے بتاؤ، دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ماں اور ابو کے لیے ان کے من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح. وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو. آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں. 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. ایک شخص کے 4 بیٹے تھے. وہ بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑا عجیب فارمولا اپنے بھائیوں کو پیش کیا کہ ایسا کرو، یا تو تم تینوں مل کر والد صاحب کی تیمارداری کرو، لیکن اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لو، اور اگر مجھے یہ کام دے دو کہ میں والد کی تیمارداری کروں پھر تم نہ کرو، میں ساری خدمت کروں گا، مجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے. بڑی عجیب سی بات تھی.
پیسے کون چھوڑتا ہے؟ مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا اور والد کی خدمت کا اجر کیا. تو اس نے کیا کیا؟ تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے والد کی خدمت بھی کرو، پیسے بھی نہیں لوگے، تمہارا اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہو. تو بہرحال یہ فارمولا سیٹ ہو گیا. وہ بھائی اکیلا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا. اس نے کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا، میراث میں حصہ نہیں لوں گا. اب کیا ہوا؟ ایک رات کسی خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار موجود ہیں. 100 دینار یعنی سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو. تو ایک شخص نے خواب میں بتانے والے سے پوچھا کہ ان 100 دینار میں برکت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے. صبح اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے. بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، 100 دینار سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں، تم غریب بھی ہو، حصہ تو لے لیتے. کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے وہ مال نہیں چاہیے. رات پھر خواب میں سویا، پھر اس نے خواب میں اس کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر 10 سونے کی اشرفیاں، 10 دینار پڑے، لے لو. کہتے یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں اس میں؟ خواب میں جس نے بتائی جگہ کا برکت نہیں ہے اس میں، کا مجھے نہیں چاہیے. پھر بیوی کو بتایا، عجیب آدمی 100 سے 10 پہ آ گئے، 10 تو لے لو. کہیں برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے. اب پھر خواب دیکھا، اب اسے ایک جگہ بتائی گئی کہ 1 دینار ہے ایک جگہ پر، وہ لے لو. اس سے سوال کیا اس میں برکت ہے؟ ہاں اس میں برکت ہے. صبح اٹھ کر گیا اور وہ 1 دینار اٹھا کر لایا. 1 دینار، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس 1 دینار سے اس نے گھر والوں کے لیے کہا کہ مچھلی خرید لیتا ہوں. اس نے 2 مچھلیاں خرید لی کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دو. مگر جب گھر آیا اور ان دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا. بڑا عجیب و غریب، بڑا یونیک وہ موتی تھا. تو اب اس نے موتی تو رکھ لیا اپنے پاس، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی دن ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے اس کلر کا اور ایسی ڈیزائن کا موتی چاہیے. سارے شہر کے جیولرز کے پاس اس کے نمائندے گئے، کہیں وہ موتی نہ ملا. آخر کار اس کے دروازے تک لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ ہے محلے میں جس کی کل مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا. جا کر ڈھونڈا تو موتی نظر آیا، کہا یہ تو وہی موتی ہے. بادشاہ کو بھی دکھایا، کہا یہی چاہیے. تو اب کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 30 خچر، یعنی جو آسان لفظوں میں 30 ڈونکی. پہلے کے زمانے میں گدھوں پر گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا نا، تو بادشاہ نے 30 ڈونکیز 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے وہ موتی خرید لیا. کتنا مال ہو گیا؟ 1 دینار کی برکت سے. اچھا موتی بکا بھی 1، ٹھیک ہے. بادشاہ نے جب موتی دکھایا اپنے تمام لوگوں کو تو اب ایک جو اس کا ایکسپرٹ تھا اس نے کہا یہ ایک سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے. جب اس کا دوسرا موتی بادشاہ صاحب آپ کو ملے گا نا تب اس کی اصل ویلیو بنے گی. اچھا اور ڈھونڈتے ہیں، پھر ڈھونڈا کہیں نہیں ملا، واپس اس کے دروازے پر پہنچے. اور جب اس کے دروازے پر پہنچے لڑکے سے پوچھا کہ ایسا دوسرا ہے؟ کہا ایک اور ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کہا اب مجھے دے دو. کہا نہیں اب قیمت اور ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب کہا اس سے ڈبل قیمت پر تمہیں ملے گا. تو 60 ڈونکیز جو تھے اس کے اوپر سونا لد کر یہ موتی اسے پیش کیے گئے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ اللہ والوں کی باتیں کتاب میں موجود ہے. ہمارے لیے درس کیا ہے؟ یہ میں نے واقعہ تو بزرگوں کا سنا ہے نا، قرآنی بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ بقرہ، کہ اگر واقعے کو پڑھیں تو یہ سورہ بقرہ کس لیے اس کا نام بقرہ پڑا؟ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. یہ جو گائے کا والا واقعہ ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی تھی. تفصیل ہے اس واقعے کی لیکن اشارہ دے دیتا ہوں، جنہوں نے پڑھا انہیں معلوم ہے، نہیں پڑھا تو تفسیر قرآن میں پڑھے کہ سونا بھر کر
اس گائے کی خال میں ایک نوجوان کو اس زمانے کے لوگوں نے دیا تھا. کیوں؟ کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, ماں کی بات مانی تھی. اللہ نے ایسی گائے عطا کر دی کہ وہ گائے پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. جو شخص بچوں کے لیے مال بھی چھوڑ جائے اور تربیت بھی نہ کر کے جائے تو وہ مال سے تو حرام کام کریں گے, الٹا پھر باپ کو مار پڑنی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا سے جانے لگے نا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کر گئے. تو کسی نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. کیا شاندار جواب دیا. فرمایا اگر میرے بچے اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے کچھ چھوڑنا درست ہی نہیں تھا. چھوڑ کے جاتا تو الٹا اور غلط کاموں میں خرچ کرتے. اور اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما دے گا, ان کو خود ہی غنی کر دے گا, خود ہی ان کی روزی میں برکت ڈال دے گا, کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اصل چیز نیک اولاد ہے جو مال جمع کر کے سوچتے ہیں پیچھے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. ارے بھائی پہلے ان کی تربیت تو ایسی کرو کہ مال چھوڑ کر جاؤ تو وہ مال تمہارے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرے. اور دوسری بات, اگر تھوڑا بھی چھوڑ کر گئے ہو نا اور برکت والا, آپ نے لفظ سنا, برکت والا ہے, حلال ہے, اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا. آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی, اربوں پتی لوگ دنیا سے جاتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے بہت بڑا بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن بچے غلط کاموں میں ہوتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد وہ سارا بزنس بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مگر غریب آدمی بعض اوقات دنیا سے جاتا ہے, اس کی اولاد نیک ہوتی ہے, اللہ اس اولاد کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ اپنے والد سے بھی کاروبار میں آگے نکل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جس مال میں برکت ڈال دے, اصل یہ مانگا کرو. اور پھر جو دوسری بات, حلال تھوڑا بھی ہونا وہ بہت برکت والا ہوتا ہے. لوگ کہتے زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ نہ مانگا کرو, اللہ سے مانگو مولا جو بھی دے برکت والا دے, خیر والا دے, سکون والا دے, حلال دے. کروڑ پتی لوگ بھی رات کو نہیں سو پاتے, ایسے بھی ہیں, بیماری ہے ان کے ساتھ. اور ٹھیلا لگانے والا رات سکون کی نیند سوتا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, بچے اس کے فرما بردار ہیں. اصل چیز پیس آف ہارٹ ہے, دل کا سکون ضروری ہے, صرف نوٹیں ضروری نہیں ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو, زیادہ ہو اور حرام ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے. تو بہرحال اس بچے نے والد کی خدمت کی, اللہ پاک نے اس کو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے, دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں. کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے, ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے. جو بعد میں والد بنے ہیں نا انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے, اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے ہیں نہیں مگر بچہ ضد بڑی کر رہا ہے, اپنے بجٹ کو آؤٹ کر کے بھی والد اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے. یہ ہمارے والد نے بھی ہمارے ساتھ کیا, یہ آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے کہ خود تکلیفیں. درخت ہمیشہ یاد رکھیں, درخت کے پتوں کے نیچے سایہ ہوتا ہے مگر درخت اوپر سے بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتا ہے. اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے. والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے. یاد رکھیں دنیا میں ہمیں کوئی ترقی دیکھنے میں لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے, حسد ہو جاتا ہے نا لوگوں کو, مگر ماں باپ وہ ہستی ہے, اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے, والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اور رشتہ ہے, وہ بے لوث رشتہ ہے. وہ اپنے غم سہے گا, اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا. بچہ ڈی مورلائز ہو جائے, بچہ کسی مشکل میں آ جائے, وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا, اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں, میں ہوں نا. حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے, وہ خود بھی ٹینشن میں ہے. ارے باپ بتاتا
ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے، ان کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا۔ کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں ایک جس کو کہیں کہ تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا اور اب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے باپ پہ خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں، تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے۔ خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ کر لو، جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا، اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی اس تکلیف کو نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ملا یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والد کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ سنیے گا، اتنا جس کو کہیے کہ دل پہ لگنے والا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا کہ حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو اپنے والد کو لے لو۔ والد کو لے کر بوڑھا والد بھی آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو۔ عرض کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھے مال لے کر کرتا کیا ہوں، اس سے پیسے مانگتا ہوں، اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں؟ میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں؟ میں اور کچھ نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں، اس سے ضروریات پر بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل ہی دل میں کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی تک اس کی زبان، اپنی زبان پر بھی وہ شعر آئے نہیں ہیں، بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار سنائے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشعار لکھے، اشعار سوچے، لکھے بھی نہیں، زبان سے وہ نکلے نہیں ہیں، اس سچویشن پر تم نے کچھ اشعار سوچے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ
آپ کے معجزات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک نے غیب کی خبر دی نا. اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے وہ اشعار لکھے ہیں. اب اس والد نے وہ اشعار سنائے نبی پاک کو. اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیں. والد کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جس سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا گیا. جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا، میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے. میری آنکھیں یوں بہتی کہ وہ مرض جو رات کو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے، ایسا ہوتا کہ مجھے ہوا ہے. یعنی بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، میں بے چین ہو جاتا. میں نے تجھے یوں پالا اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تو میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا. گویا ساری زندگی تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا. اے کاش جب تو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا تو ایسا ہی سلوک کر لیتا. یعنی والد کا حق تو نہیں تو نے ادا کیا، مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا. اللہ اکبر. اس دکھیارے باپ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ اشعار سنائے، سنو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا. اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا، مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا ومالک لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، میرے والد کا ہے. پیسے دیتے ہوئے بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے ہی آپ کے ہیں، کتنے دوں، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ ارے میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا، اپنا نوالا روک کر میرے منہ میں ڈالا تھا، اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا. ابو کو نئے لباس پہ کم دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیں نئے نئے لباس نئے نئے جوتے لا کر دیے، جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا. کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لیے کب کیا خریدا؟ کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند سے میں لایا؟ ارے لائے بھی تو میں اپنے بیٹے کے لیے لایا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے. ارے کبھی ماں، کبھی بچے، کبھی بچیوں کی خدمت میرا باپ کرتا رہا. کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں ہیں، یہ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ بچوں کے لیے جیتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو جائے کبھی سوچو یار کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے ادبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے، ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہوگا کہ 2-3 بار بات کر لی تو ڈانٹنے آ جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہے، حالانکہ کتابوں میں یہ ادب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، کہ غلام کو جب آرڈر دے تو غلام کہے لبیک. یہ ہے ادب باپ کا بیٹے پر، والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے. مگر حال کیا ہے کہ آج بیٹا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے، اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی. اللہ ناراض ہوا تو عذاب ادھر دیا جائے گا، مگر والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. اور اس کا بیسک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے. جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے نا، وہ اپنی اولاد میں یہ دیکھتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بیٹا شادی ہوئی، والد بوڑھا تھا، بیچارہ کھانستا تھا، بیوی نے کہا یہ بڈھے کو نکالو گھر سے. پہلے تو ہم یورپ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس، امریکہ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس، اب ہمارے وطن پاکستان میں بننے لگ گئے. یہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنے لگ گئے. ارے یہ جنت کا دروازہ تھا
اور ہم اسے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ گئے, گھر سے نکال دیا. بڑھاپے کے اندر ان کی کھانسی پوری لگ رہی ہے. ارے ہم نے گندگی کی تھی ان کے بستر پر, ہمارے باپ نے تو لات مار کے گھر سے نہیں پھینک دیا تھا. کتنی راتیں جاگتے ہیں ماں باپ کا بھی سوچا. اچھا یہ ساری باتیں سمجھ جب آ جاتی ہیں جب نوجوان خود والد بنتا ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ رات بچہ کتنا تنگ کرتا ہے. ارے اب تو بڑی سہولیات ہو گئی, پیمپر آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز آ گئی. سوچو 30-40 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے, پیسے بھی نہیں تھے اتنے امی ابو کے پاس, انہوں نے کیسے پالا ہوگا. لیکن آج جب ان کی باری آتی ہے تو ایک بیوی نے کہا کہ اس بوڑھے کو نکالو باہر. شوہر نے کہا اچھا, بیوی کے غلام تھا, مان لی اس کی بات اور والد کو لے کر چلا کہیں ویرانے میں چھوڑنے. سردی کے دن تھے تو والد نے کہا بیٹا مجھے کہیں چھوڑنے جا رہے ہو, کوئی کمبل تو دے دو. تو جو نوجوان تھا نا اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا, یعنی اس والد کا پوتا, کہتا دادا جان میں آپ کے لیے کمبل لاتا ہوں. تو جب کمبل لے کر آیا نا تو کمبل بیچ سے کٹا ہوا تھا. اس کے والد نے پوچھا اس نافرمان بیٹے نے کہ یہ تم دادا جان کے لیے آدھا کمبل کیوں لایا؟ کہ بابا جان آدھا ان کے لیے لایا ہوں, جب تھوڑے عرصے بعد آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تو میں کہیں چھوڑنے جاؤں گا نا, تو آدھا پھر آپ کو دے دوں گا. اب والد کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس کو اب سمجھ آئی کہ جو میں اپنے والد کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے اپنے بچوں میں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا, کتابوں میں لکھا واقعہ, ایک نافرمان بیٹے نے اپنے والد سے تنگ آ کر, دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ بات بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے سمجھنا. ایج کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب بوڑھا ہونے کے بعد بندہ سمجھ لو واپس بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا سرکل ہے, بچپن, جوانی اور پھر آنے کے بعد بھی بڑھاپا آتا ہے نا, تو سمجھ لیں بچپن اور بڑھاپا لیول ہے. جس طرح بچہ بات نہیں سمجھتا ہے اس طرح بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. بچہ ضد کرتا ہے, بوڑھا بھی ضد کرے گا. بچے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کم ہے, بوڑھے کا بھی کم ہو جائے گا. کیا تیری ابو ہو کر اتنی ضد کر رہے ہیں, یہ والد ہو کر بار بار ایک بات کو بول رہے ہیں, یہ بار بار سمجھ کیوں نہیں رہ پاتا؟ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ نیچے ہو گیا ہے. آپ ان کو 60 سال کا نہ سمجھیں, آپ ان کو 6 سال کا سمجھیں. آپ 6 سال کے بچے سے لڑتے ہیں, 6 سال کا بچہ کہ نہیں ابو مجھے لینا ہی لینا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے لینا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو پیار آتا ہے, بچہ ہی ہے. آپ کو 60 سال کے ابو پر بھی پیار آنا چاہیے. جب آپ سے بار بار ضد کرے نا, آپ کی بات نہ مانے, آپ کہیں یہ کہو نہیں کروں گا, تمہیں سمجھ نہیں آتی, سمجھ لو میں 6 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں, تب آپ کو برا ہی نہیں لگے گا, آپ انجوائے کریں گے, مزہ آئے گا, آپ کو خدمت بھی آسان ہو جائے گی. ہمیں غصہ اس لیے آ جاتا ہے, اول تو آنا نہیں چاہیے کہ یار یہ اتنے بڑی عمر کے ہو کے بات کیوں نہیں سمجھ رہے. مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس عمر میں جا کر انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن بد نصیب ہے جو اس میں بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے. ایک بیٹے نے تنگ آ گیا اور والد کو گاڑی میں بٹھایا اور پلان کیا کہ فلاں نہر کے کنارے جا کے دھکا دے دوں گا. اس پل پہ جب گیا نا, باپ سمجھ گیا, کہتا بیٹا ایسا کرو یہاں نہیں, تھوڑا اور آگے جا کے جہاں پانی گہرا ہے نا وہاں جا کے دھکا دینا. تو کہتا والد صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر میں نے بھی اپنے والد کو دھکا دیا تھا. آج جو تم میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو نا, یہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی کیا ہے, اس لیے مجھے اس کی سزا یہ مل رہی ہے. تو مکافات عمل ہے. جو اولاد اپنے والد کا ادب کرتی ہے آگے جا کر اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. آپ کو میں ایک ایزی فارمولا دے دیتا ہوں نا, آپ کو کسی والد کے بچے ہاتھ چومتے نظر آئے نا, آپ اس کو روک لو, پوچھو لگتا ہے تم نے بھی اپنے والد کا بڑا ادب کیا؟ وہ کہے گا ہاں الحمدللہ میں نے بھی کیا. اللہ اس کی اولاد فرما بردار بنا دے گا. تو اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ, مرنے کے بعد کام آئے گی. اور اپنے والدین کا خدارا ادب کرو اور والد سے پیار کرو, والد کو ڈسکریج نہ کرو. وہ نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں, اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم تو نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے. ماں جو ہے نا وہ سینے سے چمٹائے گی میرا بیٹا میرا لال, یہ والد نہیں کرتا. والد کہتا بھی نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, ورنہ وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہے. اگر وہ زبان سے کہتا نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, مگر اس کے دل میں بہت پیار ہے تمہارے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو ماں کے بارے میں بہت سنا نا, آج والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے.
सेंट्रल डोर ऑफ जन्ना, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता यहां तक कि बेटा अपने बाप को गुलाम पाए और उसे खरीद कर आजाद कर दे, क्योंकि बाप ने हमें जिंदगी दी है ना, तो अब बाप को कोई जिंदगी तो दे नहीं सकता। हाँ, जिसका बाप गुलाम हो, पहले के जमाने में होते थे, बेटा अपने बाप को खरीद कर आजाद करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा बाप का हक अदा नहीं कर सकता। और एक बड़ी अहम हदीस, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, रब की रिजा बाप की रिजामंदी में है और रब की नाराजी बाप की नाराजी में है। यानी आसान लफ्जों में, जिसका वालिद राजी उसका रब राजी, जिसका वालिद नाराज उसका रब नाराज। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं कि लोग बाज़ औक़ात मां से बनाकर रखते हैं और वालिद से लड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको वालिद का भी अदब करना होगा। बल्कि उलमा ने तो बड़ी प्यारी एक हदीस पाक के तहत हमें उसूल बयान किया, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी ने सवाल किया कि हुजूर, मेरे हुस्ने अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, सबसे ज्यादा? आका ने फरमाया तेरी माँ। फरमाया हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। फरमाया फिर थर्ड? फरमाया तेरी माँ। का हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। उलमा ने इस पूरी हदीस पर बहस की है कि नबी पाक की जबान से जो लफ्ज निकलता है ना, वो हिकमत भरा है, फजूल तो है ही नहीं। 3 बार माँ कहा, 1 बार वालिद कहा, व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? उलमा कहते हैं माँ के 3 एहसान हैं। पेट में पालती है 9 माह, विलादत के वक्त की तकलीफ उठाती है और परवरिश करती है, और वालिद का एक एहसान है कि उसने हमारी परवरिश की है। इसलिए माँ के बारे में 3 बार फरमाया, वालिद के बारे में 1 बार। मगर उलमा ने इस हदीस को सुनने के बाद क्या खूबसूरत मदनी फूल दिए कि ऐसा नहीं कि वालिद से प्यार ही नहीं करना, माँ के 3 हक हैं। फरमाया खिदमत माँ की ज्यादा करे, इज्जत वालिद की ज्यादा करे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ का भी शौहर है, तुम्हारी माँ का भी सरताज है। तो अदब और एहतराम वो वालिद का ज्यादा होगा। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन हयात हैं, खूब उनकी खिदमत करें, उनकी बरकतें लें और इस खिदमत से जी ना चुराएं। मैं दोबारा यही कहूंगा, खुश नसीब है वो औलाद जिनको वालिद और वालिदा की खिदमत का मौका मिलता है। इसको गनीमत जानो, इसको अपने ऊपर बोझ न समझना। तुम्हारे पैसों का नसीब है कि उन पर खर्च हो जाए। मुझे अपनी मरहूमा वालिदा याद आ रही है कि जो भाई लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं था, बगदाद शरीफ में था, कि जिस रात इंतकाल हुआ उस रात का खाना भी अम्मी नहीं बनाया था, नहीं दिया खिदमत का मौका, ऐसे ही चली गई। उनकी दुआ यही होती थी कि या अल्लाह अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना करना, मुझे कभी मोहताज ना करना। और अल्लाह पाक ने वैसे ही दे दिया। वालिद साहब हमारे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, हमेशा प्यारी देते रहे, रहनुमाई करते रहे, उंगली पकड़ कर चलाया। कुछ दिन बीमार रहे, और वालिद साहब की जो बीमारी भी है ना, वो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो अल्लाह की राह में गए थे। वो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए और मस्जिद में गिरे। जब मस्जिद में गिरे तो इन्हें वहां चोट लगी, और उस चोट की वजह से वो हॉस्पिटल गए, और उसके बाद वो वापस नहीं आए, नहीं कर सके खिदमत, हैं, नहीं उनको राजी कर सके। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके माँ बाप जो हैं नाराज ही चले जाते हैं, और उन्हें एहसास अब होता है कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि वालिद नाराज तो रब नाराज। याद रखिएगा, यहां तक सैयदी आला हजरत ने लिखा कि माँ बाप का झगड़ा हो जाए ना, तो ऐसा नहीं कि वालिद की फेवर में माँ से लड़ रहे हैं, माँ की फेवर में वालिद से लड़ रहे हैं। किसी के साथ बच्चे को लड़ने की इजाजत नहीं है, वो अदब का दामन वहां भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब माँ बाप चले गए, तो उलमा ने लिखा कि इसका तरीका यह है कि अब औलाद खूब वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे, दुआएं मगफिरत करे, नेकियां कर करके उन्हें इसाले सवाब करे। अच्छा, नेकियां सिर्फ पैसों से नहीं होती,
غریب لوگ کہتے ہیں ہم مسجد بنائیں، مسجد صرف مسجد ہی تھوڑی ہے، اب قرآن پڑھیں نا، اب نماز پڑھیں، اب ذکر و اذکار پڑھیں، ان کی قبر پر جائیں، جا کر یاسین شریف انہیں سنائیں۔ پرابلم یہ قرآن بھی تو پڑھنا نہیں آتا نا، خوب ایصال ثواب کرو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، اللہ پاک ان کی روح کو ان سے راضی کر دیتا ہے، فرما برداروں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر جن کے والدین چلے گئے ہیں، دیکھو اب ان کے لیے اپنی بقیہ زندگی ان کے لیے دعاؤں میں گزارنی۔ قرآن پاک کی کتنی پیاری دعا ہے والدین کے لیے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہے نماز کے بعد کہ اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما۔ اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، مجھ پر رحم کیا۔ یہ والدین کا احسان ماننے کا حکم قرآن دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو خدارا میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، تم خوش نصیب ہو، یقین کرو تم خوش نصیب ہو کہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے انہیں حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں ہے حج کا ثواب، مگر محبت کی نگاہ بھی تو چاہیے نا۔ والدین کو دیکھتے ہیں تیز نظروں سے، ڈرانے والی نظروں سے۔ تف ہے اس اولاد پر کہ ماں جس بیٹے سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو لڑے گا، بیٹی سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو الجھے گی، وہ بیٹی اور بیٹا کس کام کے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے۔ ارے ماں بات کرے، والد بات کرے تو ادب کے ساتھ جی لبیک حکم، یہ انداز ہمیں شریعت سکھاتی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے اولاد آج کی۔ تو خدارا سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا۔ آدھی رات کو دوست فون کرتا ہے، یار گاڑی خراب ہو گئی، پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی نا، یار موٹر سائیکل پانی میں پھنس گئی، ارے اب بھی آیا، جان حاضر۔ دوست کے لیے تم آدھی رات کو جا سکتے ہو۔ والد کبھی کہتے بیچارہ رات کو بیٹا ذرا دوائی لے آؤ، ارے ابو صبح بات کریں گے، آپ بھی پتہ نہیں رات کو فرمائشیں کرتے ہو۔ ماں کہے بیٹا پانی پلا دو، امی بہت تھک گیا ہوں۔ تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ خدمتیں کام آئیں گی۔ ماں باپ پتہ کیا ہستیاں ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دو، ابو دعا کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، ہم کہیں نا، مگر خدمت ایسی کرو کہ والد خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کی مشکلیں آسان کر دے۔ ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرے۔ بھول گئے وہ واقعہ کہ ماں نے دعا کی تھی تو کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ یہ ہے ماں کی دعا، والدی دعا، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے، مگر کام بھی تو ایسے کریں نا کہ وہ دعا دل سے نکلے۔ ہم کہتے ہیں ابو دعا کرنے بیچارہ کر دیتا ہے، دل پہلے ہی دکھا ہوا اس کا۔ یہ نہیں، میں نہ کہوں، میں کام ایسا کروں کہ وہ دل سے دعا کرے۔ تو خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ اور آج بالخصوص میں نے والد پر بات کی ہے، جس کے والد زندہ ہے نا ان کا ہاتھ چومیں، جائیں ان سے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، میں جو پوچھوں آج آپ کی وجہ سے ہوں۔ ادب کرو اپنے والد کا، پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے، بہت یاد آتے ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں سب یاد آتی ہیں۔ ایک جملہ والد کہہ دیتا تھا نا، بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں، یہی بہت تھا۔ یہ دل اتنا بڑا کر دیتا تھا، مگر اب وہ سر پر سایہ دار درخت نہ رہا، اب دھوپ ہے اور ہم ہیں۔ خدا کی قسم ماں باپ چلے جائیں نا تو بندے کو لگتا ہے تنہا صحرا میں کھڑا ہوں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں۔ آج ہیں تو قدر کر لو، دعائیں لے دو۔ اور چلے گئے تو اب ان کی قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرے۔ کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو بیٹا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے، ماں باپ کو تو جو ملنا ہے ملے گا، پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فیضان ان کی قبروں سے جاری رہتا ہے، مگر لینے والا بھی تو ہونا۔
اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنے، ان کی آنکھوں کے تارے، ان کی آنکھوں کے نور بنے، اور دل سے وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بنے۔ یہ حدیث یاد رکھنا، جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی اپنے والد کے خلاف مت جانا، اسے ناراض نہ کرنا۔